الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا مل کے سارے پڑھئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات مل کے بآواز بلند تین وری
ذوق نال شوق نال اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چھدیا درود و سلام پیش کرو مل کے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا بچے ہم پیچھے کر کے نہیں سیانے جی ذرا 4-5 آگے آ جاؤ میرے کو گھری بھائی آ جاؤ تسی بیٹا آ جاؤ بیٹے آپ ذرا سائڈ پہ چھوٹے بچے ہیں نا سائڈ پہ ہو آگے آگے قریب آ قریب آ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام ثنا خان حضرات اور تحفظ ناموس رسالت دی مقدس عنوان دے تحت اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرراحت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اجدائی مقدس پروگرام بہت خوبصورت عنوان بلکہ ایمان دی جان عنوان سبحان اللہ کہہ دے ہو ساڑھے ایمان دی جان سبحان اللہ خوبصورت عنوان بلکہ میں کہاں کہ یہ عنوان اج دے موضوع واسطے بڑا موضوع ہے ہاں بہت موضوع ہے خوبصورت عنوان قرآن اور حدیث کا نچوڑ عنوان ساڑھے ایمان دی جان دی روح یہ عنوان ہے کدے واسطے جیڑا ایمان والا ہے بولو جیڑا ایمان والا ہے گل او دے نالے جیڑا ایمان والا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مجادلہ دی بڑی معروف آیت کریمہ دا پہلا حصہ بندہ نچیز نے توڑے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کی ہے رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایسی قوم نو تسی نہیں پاؤ گے جڑی قوم اللہ تے بھی ایمان رکھ دی ہوگے اور قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھ دی ہوگے
یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایک قوم جڑی اللہ اور قیامت دن تے ایمان رکھ دیئے، ایک قوم نو تسی نہیں پاؤ گے اس حالت میں کہ اے محبت کرن انہاں لوکاں نال جنہ اللہ تے اللہ دے رسول نال دشمنی کی تھی۔ قوم کیسی؟ جڑی اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھتی۔ تسی ایک قوم دیکھو، اس قوم کے اندر ایک کوالٹی تے موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہوتے ایمان رکھ دیئے، قیامت دن ہوتے ایمان رکھ دیئے، کتاباں ہوتے ایمان رکھ دیئے، لیکن ایک قوم سارا کچھ کر سکتی ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دیاں دشمناں نال یاری نہیں لا سکتی۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے ترجمہ کر کے سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہری صاحب یہ قرآن پاک ہی، جی جی، میں چونکہ حافظ نہیں، سوسی تو ماشاءاللہ حافظ ہو، یہ قرآن پاک ہی پڑھنا ہے، سورہ مجادلہ ہی پڑھنا ہے۔ من حاد اللہ و رسولہ، کہ جنہ لوگاں دشمنی کی تھی، ویر رکھیا اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے پھر او لوگ جڑے اللہ نو بھی منن، قیامت دے دن نو بھی منن، پھر یاری بھی انہاں نال لان۔ رضوی تیرا وطیرہ کی ہے، میں کہا میرا وطیرہ ہے وے جڑا خدا دا او میرا، جڑا محمد مصطفیٰ دا او میرا۔ کیوں؟ ساڈا انداز محبت ہے وے کہ آقا جڑا تواڈے نال پیار کرے اسی اودے نال پیار کرنے ہیں، جڑا تواڈے نال دشمنی رکھے اسی اودے نال دشمنی رکھے۔ اور میں اپنی گل کر دینا، میں اپنے ابا جی دا احترام اس واسطے کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے۔ شاہ صاحب جب بھی فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں بزرگوں کا کیا حال ہے، میں کہتا ہوں جی الحمدللہ آپ کی دعا سے وہ ٹھیک ہے، اماں جی ٹھیک ہیں جی، اماں جی ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں جی، بچے ٹھیک ہیں۔ میں اپنے ابا جی دا احترام اس واسطے کرنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی ساریاں انہوں نے نسبتاں ایک پاسے، لیکن میرا انداز محبت ہے اپنی اماں جی دا احترام اس واسطے کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در دی غلامان ہیں۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، آقا میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا، جدہ تلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در نالے، جدہ تلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے نالے، اور جنہیں منے ہیں اللہ اور قیامت دے دن ہو، جنہیں منے ہیں اللہ نو اور قیامت دے دن ہو، وہ کدی بھی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ نال یاری، بولو بولو یاری، کچھ ہی بولو نا یاری نہیں لا سکتا۔ یہ ایڈا طریقہ ساڑی قوم دا ہوندہ ہے نا، دور کازا منہ میرا جدھر امام دا ادھر ہی میرا، نماز ہی پڑھنی ہے پھر کی ہونڈے ہے، نماز پڑھنی ہے تو کسی بندے دے پتر دے پیچھے پڑھنی ہے، وہ دے پیچھے نہیں پڑھنی جدی اپنی بھی نہ ہوئے تے نال تیری بھی نہ ہوئے، پڑھنی ہو دے پیچھے جدی اپنی بھی ہوئے۔ اور جدو کیا جائے پیچھے اس امام دے، اگر امام خود بد عقیدہ ہے تو پھر تو نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے تو خود بد عقیدہ بن چکا ہے۔ امام بنانا ہے تو خوش عقیدہ بناؤ،
جس کے پیچھے نماز ہو. کیوں؟ اسی اس قوم بچوں جس قوم نے کائنات دے سامنے یہ رنگ اور ڈنگ پیش کر کے دسیا کہ لوگوں ساڈا تعلق اس خاندان دے نال ہے، ساڈا تعلق اس قبیلے نال ہے، ساڈا تعلق اس قوم دے نال ہے کہ جڑی قوم اللہ تے اللہ دے رسول نو مان تے سکدی ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دے در دی غداری نہیں کر سکدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے خاندانی ہو کے غدار ہوئے، عورت خاندانی ہوئے نا، عورت بولیے نا خاندانی ہوئے جدے نالو دا کلمہ پڑھیا جائے نا. ساڑھے پنجابی جاندے نے فلانے دے فلانے نہ کلمے پڑھے گئے نے، کی مطلب او دا نکاح ہو گیا. ساڑھی جٹکری زبان دیسی زبان وچ فلانے دے فلانے نہ کلمے پڑھے گئے، مطلب کیا کہ او دا فلانے نہ نکاح ہو گیا ہے. تے عورت ہوئے خاندانی، جنہ چر جیوندی ہے مالک دی ہو کے جیوندی ہے. سبحان اللہ. اور جدوں مردی ہے وہ دا جنازہ مالک دے بوے تو اٹھتا ہے اور اعلان ہوتا ہے حضرات فلان دی اہلیہ محترمہ اس کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اے جڑا ہوتا ہے نا اہلیہ محترمہ وہ دے خاندانی ہون دی علامت ہے، وہ دے خاندانی ہون دی علامت ہے. عورت او خاندانی جڑی جنہ چر جیوے تے مالک دی ہو کے جیوے، جدو جنازہ اٹھے مالک کے دروازے تو اٹھے. اس طریقے نہ بلا تشبیہ و بلا مثال خاندانی امتی ہو جنہ چر جیوے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو کے جیوے تے جدو مرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے مرے. وہ خاندانی امتی ہے، وہ پیور امتی ہے، ایک نمبر امتی ہے، خالص امتی ہے. اور وہی امتی ہوں ہے جڑا اعلان کردہ ہے یا رب العالمین میرا دل کردہ ہے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. وفاواں یہ سن کے نیڑے ہو کے بہندے جے دور بہ گئے ہو تے پھر نال دے انہوں پڑھائی بھی رکھے آئے. ٹھیک ہے نال دے انہوں پڑھائی بھی جائے جائے. مل کے ذرا کہہ دیو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں سو جاؤں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. جدہ ای نظریہ نا کہ میری موت آئے تے یا مصطفیٰ زبان تے ہو گئے. اس رات کھڑا کر کے میں دسوں کیڑا کیڑا ایسا کیجے دا بیٹھا ہے. بزرگاں نو معافی، بچیاں نو معافی، بیمار اگوں نو معافی، جڑے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جی. فضا ذرا مسجد ہی گونجائے تے لطف آ جائے کہ غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اور اپنے آقا دا ذکر کر دے. مل کے ذرا کہہ دیو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب
کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سونیا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خاندانی عورت ہو جنہ چر جوے تے مالک دی ہو کے جوے جس ویلے جنازہ اٹھے مالک دے دروازے تو اٹھے خاندانی امتی ہوئے جنہ چر جوے یاد ہو کے جوے جدو موت آوے تے مصطفیٰ دا ہو کے مرے کچھ ہی کہہ دیو نا سرکار دا ہو کے مرے کہ اللہ فرماندہ ہے بیا وہ لوگ جنہاں نے اللہ دے نال پیار کیتا ہے اور یوم آخرت تے ایمان لے آندا ہے اور اللہ تے ایمان لے آندا ہے وہ کدی بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں دے نال یاری نہیں لا سکدے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ویریاں نال یاری نہیں لا سکدے یا اللہ رشتہ داری بھی ہوندی ہے آخر کو تعلق بھی ہوندہ ہے تو ان تعلق بھی سارے چھڑ دئیے تعلق بھی سارے چھڑ دئیے فرمایا بالکل وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ پاویں انہاں دے ماپے کیوں نہ ہوں پاویں انہاں دے ماپے کیوں نہ ہوں اباؤ اجداد ہی کیوں نہ ہون او ابناءہم پاویں انہاں دے بیٹے کیوں نہ ہون کوئی یاری نہیں کوئی تعلق نہیں او اخوانہم پاویں انہاں دے پڑھائی کیوں نہ ہون او عشیرتہم پاویں انہاں دے رشتہ دار قبیلے والے کیوں نہ ہون فرمایا کوئی تعلق نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے اس واسطے کہ انہاں اللہ تے قیامت دے دن تے ایمان لے آندا ہے جنہیں اللہ تے ایمان لے آندا ہے قیامت دے دن تے ایمان لے آندا ہے او یاری ادنا لائے گا جنہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درنال وفا کی تھی کہ یہ درنال کی تھی غداری تے پاویں ماپے کیوں نہ ہون پاویں پڑھائی کیوں نہ ہون پاویں انہ دے اباؤ اجداد کیوں نہ ہون پاویں انہ دے رشتہ دار کیوں نہ ہون پاویں بیٹیاں بیٹے کیوں نہ ہون فرمایا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ تحفظ ناموس رسالت کا ایک اللہ نے قاعدہ کلیہ اور ایک تھیوری قرآن پاک میں عطا فرما دی اور ایسی تھیوری عطا فرما دی کہ جس کو سمجھنے کے بعد کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھوڑا سا آواز اس کا سیٹ کرے بہت اچھا چل رہا ہے تھوڑا آواز سیٹ کر دے اوپن کر دے اس کو رہ نہیں سکتا سبحان اللہ ہوں اس کا شان نزول سنو تے اپنا ایمان ذرا کرو تازہ جس عنوان تسی سننے واسطے آئے ہو نا اس کا شان اس آیت کریمہ دا شان نزول بالکل دے مطابق امام قرطبی منو ایک بیماری ہے کہ میں باحوالہ گل کرنا ہوں ایک عادت یہ منو پتہ نہیں چنگی ہے کہ ماڑی ہے 3 لاکھ دا کتب خانہ بنایا جیڑی گل کرنا باحوالہ کرنا ہوں امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسباب النزول اندر اس کا شان نزول لکھیا ذرا غور نہ سننا توجہ نہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن اپنے ابا جی دے کول بیٹھے تے ابا جی دا نام سی ابو قحافہ
اس نام مشہور سن ابو قحافہ. ویسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی شان بڑی اعلیٰ حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا جی بھی صحابی، آپ بھی صحابی، پتر بھی صحابی تے پوترا بھی صحابی. ایک شان حاصل ہے آپ سبحان اللہ. اور یہ شانہ کھو کے نہیں کہ لگ دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی قابل غور کر دے. ادوں یہ ابو قحافہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. بیٹھے نا کہ گستاخانہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کر بیٹھا، کیونکہ حالت کفر اندر سے گل کو کر دیتی. تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے. فَسَکَّہُ ابو بکر سکتن، سناٹے دار تھپڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جی دے منہ تے ماریا. ابا جی منہ تے بل زمین تے ڈگ پئے. جنہوں آندے نا اون دے منہ گرنا یا مودڑے منہ ڈگنا، اس طریقے نہ ڈگ پئے. ابو قحافہ اٹھے پھر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ابا جی دا علاج کر آیا، میں اپنے ابا جی دا علاج کر آیا. فرمایا کی کیتا جی؟ وہ جی آ مسئلہ سی تے میں تے تھپڑ ماریا بڑا میں کڑاکے دار. آپ نے فرمایا اچھا وہ بڑھا سی رہن دیں دو رہن دیں دو. اے جڑا سرکار نے فرمایا نا رہن دیں دو، یہ تو مطلب ہے نہیں کہ مارنا جائز نہیں سی. اے کئیاں نو ہے میں وہ چوکے کھلو گیا اللہ اے ضروری سی ابو جہل نو کیوں نہیں مروایا؟ کئیاں نو بیماری ہوندی ابو جہل نو کیوں نہیں مروایا؟ میں کہا تیرا رشتہ دار بڑی تکلیف ہے. اے حقوق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں جان معاف کرن تے جنوں جان سزا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جڑا حق میرا ہے میں جاننا کہ میں استعمال کرنا ہے. جڑا حق قبلہ شاہ صاحب دا شاہ صاحب جان دینے کہ میں استعمال کرنا ہے. دوسرے نو کوئی اختیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے میں اپنا حق کتھے استعمال کرنا ہے تے کہ میں استعمال کرنا ہے. جنوں چاہیا کعبے دے پردے وچوں پار کٹ کے ابن خطل مروا دیتا تے ابو جہل نو رہن دیتا. کیوں؟ دنیا نو پتہ لگے میدان بدر وچ ابو جہل دا حال کی ہو رہا ہے. بڑی سبحان اللہ بڑی تیدی ہے نہیں سارے رل کے کدی سبحان اللہ بولو. اے ہن ایڈا جنید جمشید دی گل دا ایڈا وڈا جواب سی نا جڑا میں دے چھڑیا، لیکن تانوں سمجھ نہیں آئی گل جڑا انہیں آکھیا ابو جہل نو کیوں نہیں کو جاکھیا. ابو جہل نو سنبھال کے رکھیا سی اس واسطے کہ میدان بدر وچ پتہ لگے نکے نکے موڈیاں کولوں ابو جہل نو مروانا ہے. وہ سارے نو ایکو نہیں تے نہیں نہ مروا چھڑنا، کوئی چھوٹے چھوٹے شیر بھی تے کل لینا مسلط کر دینے نے تاکہ پتہ لگے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہوگا ادھر پھر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جوان نہیں چاہیے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لے کے جا کے بھی کام جو ہے وہ اس کا ختم کر سکتا. کسی فرما سکتے پھر رہن دے دو. لیکن مدینے دے الاڑیا میں تے اس ویلے ایسا جوش ویسا نا جدو ابے میرے گل کی تھی. ان جملہ سنے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی دین دینے پہ عرض کر دینے سونیا
لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، میرا ابا شکر کرے تو تلوار نہیں سی میرے کول، صرف ہاتھ سی کہ میں تھپڑ ماریا. لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اگر اس ویلے تلوار میرے نیڑے پئی ہوندی تے میں اپنے دی دھولا چھڑی. یہ ہے لفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، میں نے ضرور پر ضرور اس کو قتل کر دینا تھا، زندہ رہنے کا حق میں نے دینا ہی نہیں تھا. یہ تو میرا ابا شکر کرے. دوسرا شان نزول اس کا توجہ بھائی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا لباب النقول فی اسباب نزول اندر فرماندے نے ایک تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نازل ہوئی ہے آیت جڑی، اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے نازل ہوئی جدوں انہاں دے ابا جی سن غزوہ بدر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں وچ تے پتر سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پارٹی وچ، تے انہاں نے یہ نہیں ویکھیا میرا ابا سی، انہاں ویکھیا میرے نبی دا دشمن ہے، توڑ لا دیتی، گردن اتار دیتی. رب نے فرمایا لو کانو آباہم، وہ کبھی بھی پیار نہیں کرتے اپنے ابا و اجداد کے نال، کنہ نال جڑے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی کرنے والے. ان صحابہ نے تفسیر بیان کر دیتی لو کانو آباہم او ابناءہم. ہن سنو غزوہ بدر دا ویلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب یہ جدوں صفاں بن گئی ہیں نا غزوہ بدر دیا تے عرض کرتے نے سونے میرا پتر ایک کافراں جی تے میں ابو بکر تواڈے ہاں. حضور باقی لڑائی تے ہوندی رہنی ہے بعد وچ، پہلا پیو پتر دا ذرا کری مقابلہ کراؤ. ایک پاسے ابو بکر صدیق ہوئے، ایک پاسے ابو بکر صدیق دا پتر ہوئے. ایسا روڑا مکالے یہ تو اس تو بعد جڑا نا پھر جا کے دنیا لڑائیاں ہندیاں رہن گیا. غزوہ بدر آپ پھر مار کا جڑا وہ چلتا رہے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرے یارے گار اس طرح نہیں کرنا، اس واسطے تو میرے ہاتھ میں ہے میری اکھاں میں ہے. آئے جملے تے توجہ نہیں تو سنگی تھی، دیسی ماحول ہے نا، توجہ نہیں تو سنگی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا یارے گار تو ایک گل نہ کر، اس واسطے تو میرے سجے بھی چلن والا ہے، میرے کھبے بھی چلن والا ہے، میرے اگے بھی چلن والا ہے، میرے پیچھے بھی چلن والا ہے. او میرا یاد کر جدوں مکہ مکرمہ جو نکلے تے غار والا رہے سا اس ویلے میرے سجے بھی چلدا رہا ہے، میرے کھبے بھی چلدا رہا ہے، میرے اگے بھی چلدا رہا ہے، میرے پیچھے بھی چلدا رہا ہے. تے میں تینوں پوچھدا رہا میں ابو بکر میرے سجے کیوں چلنا ہے، میرے کھبے کیوں چلنا ہے، میرے اگے کیوں چلنا ہے، میرے پیچھے کیوں چلنا ہے. تے جواب پھر آئے ہوندا سی سونیا جدوں کافراں دا ڈر سجیوں پیندا ہے میں سجے ہو جانا، جدوں کھبیوں ڈر لگدا ہے میں کھبے ہو جانا، جدوں اگوں ڈر لگدا ہے اودوں میں اگے تواڈے ہو جانا، جدوں پچھوں ڈر لگدا ہے کافراں دا اودوں میں تواڈے پیچھے ہو جانا. اس واسطے میری جان جاندی ہے تے جائے ہزار واری جائے پر مازاق دے کاجل والیا تواڈا بال بھی ڈنگا نہ ہوے. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا میرے ابو بکر اس واسطے میں تیرے واسطے اعلان کرنا ما پیا اج میدان بدر دے اندر تو میرے ہاتھ میں ہے تے میریاں اکھاں میں ہے. اسے واسطے میں ترجمہ کرنا ہوں کہ صدیق کی صداقت کا، صدیق کی صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق کی صداقت کا، صدیق کی صداقت کا انمول خزینہ ہے. مل کے کہہ دیو ذرا صدیق کی صداقت کا
انمول خزینہ ہے کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ تھوڑی گونج پوے نا تے خطیب بول دا ہے تسی لطف لیں دیو تسی بول دیو سانو ہی مزہ ہوتا ہے تے ویسے بھی رب نو پسند ہے کہ ذکر ورفا نالا کا ذکر ہے جی بندہ ذوق نال آیا جو ہے کروں اسی تے کچھ نہ کچھ کر لئیے اللہ کے اللہ دے رسول سے راضی کر لئیے بابا سے بلند ذرا تھوڑا ذوق تو محروم نہ رہ جائیے مل کے ذرا کیا دیو صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے اور صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ فرمایا ابو بکر نانا میں تینوں اس گل دی اجازت نہیں دینا وہ اپنا ہم پاویں پتر ہی کیوں نہ ہون تے جدوں غزوہ بدر ختم ہو گیا اس ویلے تمہیں باپ بیٹا بیٹھے نے تے پتر کہنے لگا با جان میدان بدر دے اندر جنگ کردیاں لڑدیاں تسی میری تلوار تھلے کئی وری آئے سو تے میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے میرے ابا جی نے میں کچھ نہیں کہنا لیکن یار غار بولے اچھی کہہ دیو اے تھے پتر بولے آسی ان یارے غار بولے آپ نے فرمایا میرے بیٹا تو تے اے آنائی نہ بیاؤ میری تلوار تھلے ابا جی اینی وری آئے سو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے ابا جان سمجھ کے چھڑ دیتا ہے اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے اپنا والد سمجھ کے چھڑ دیتا ہے اے میرے بیٹا اگر میری تلوار تھلے تو ایک وری بھی آ جان دو میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا بلکہ نبی دا دشمن سمجھ کے دھون لا دینی تینوں میں قتل کر دینا سی گردن اتار دینی سی اس واسطے اس گل دی اجازت ہی کوئی نہیں کائنات کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی کردہ ہوئے پھر انہوں معافی دا حق دیتا جائے یہ معافی سرکار خود دے سکتے نے کیونکہ حق آپ دائے جنوں چان معاف کر دین جنوں چان سزا دے لین امتی دا حق ہے یہ گردن اتار علم دین شہید پاگل دے نہیں غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید کو پاگل سے غازی ممتاز قادری یہ کوئی این جی سن لوگ ہیں اے او سن جنہ دا سودا محبوب دے بازار وچ ہو چکیا یہ صحیح گل جی انہ دا سودا محبوب دے بازار وچ ہو چکیا سی جدا سودا ہو جائے جدا پھر بولی بھی لگ جائے جدا ریٹ بھی مک جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے پھر جنتیاں ہوراں جدا انتظار بھی کر دیا تسی کی سمجھ دیو سودے انجی ہوندے کہ اسی چوپ رہاں گے سودے ہونے نے یہ سودے قیامت تک ہوندے ہی رہنے یہ ہوندے ہی رہنے جدے مقدر ہوئے شہادت ہے انہوں شہادت لب دی رہنی جدے مقدر اندر غازی ہونا ہے وہ غازی عبدالعزیز ہوئے غازی خدا بخش ہوئے اس طرح انہاں غازی بندیاں رہنا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل کے میں سمجھائی
توجہ بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ایک بندہ اسی منافق او دا نام سی بشر، کی نام سی بشر، ایک سی یہودی، یہ دونوں ساتھی ایسے سن جنہاں دا ہو گیا جھگڑا اس گل تے کسی معاملے تے ہو گیا تے یہودی کہنے لگا فیصلہ تیرے نبی دی دربار چو جا کے کروانے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہنے لگا؟ یہودی۔ ایون منافق جڑا سی نے اندروں پیڑا پبے آکے نہیں تیرا جڑا کعب بن اشرف ہے نا وہ تو کڑو جا کروانے ہیں، اسی یہودی تے یہودی نے پتا سی میرا ویک جانا تے مسلمانہ دا نبی ویکدا نہیں، میرا جڑا انہیں ویک جانا ہے روپیے لے کے ویک جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے مسلمانہ دا نبی وہ جنہیں سچ ہی آکھنا ہے، جڑا فیصلہ ہونا ہے انہیں سچ ہی آکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودی کہنے لگا چل تیرے نبی دے بارگاہ چ، بشر کہنے لگا منافق نہیں چل کعب بن اشرف کو، بالآخر یہودی نے اس نے بازو تو پکڑیا، انہیں کہا چوڑے جھوٹے جان دی ہے تینوں میں تیرے نبی دے بوئے تے کھڑنا کہ تو پیڑا پہینا۔ اللہ کا قرآن بولیا رائیت المنافقین یصدون عنک صدورا، سونے ہیں تیرے بوئے تو بڑے منافق پیڑے پہی دے، سبحان اللہ۔ آیت نازل تیرے بوئے تو پیڑے پہی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گئے، جی کون؟ حضور بار تشریف لے کہ فیصلہ کروانا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے انہاں دونوں نے اپنی اپنی گل دسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جڑا نا وہ یہودی دے حق وچ کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ منافق نو کے پتا سی کہ میں چوڑ ہاں تو میرے حق کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ یہودی دے حق وچ ہو گیا۔ یہودی بڑا خوش تے منافق کہنے لگا نہیں مینوں یہ فیصلہ قبول نہیں، فیصلہ ابو بکر صدیق کو جا کروانے۔ صدیق پاک نے بوئے تے ٹر گئے، جی کون؟ یہ زبان تشریف لے کہ فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی کہنے لگا جناب پہلے میری گل سن لو، تواڈے نبی دے بوئے تے گئے ہیں، فیصلہ انہاں میرے حق وچ کیتا ہے تے ایڈا چوڑے آندا مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا جو فیصلہ میرے نبی نے کیا ہے وہی فیصلہ صدیق اکبر کا ہے، وہی فیصلہ صدیق اکبر کا ہے۔ پھر منافق کہنے لگا میں نے یہ بھی فیصلہ قبول نہیں، چلو حضرت عمر فاروق کو جا کے فیصلہ کروانے۔ دیکھو تحفظ نے موسیٰ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں کیتا۔ پہلے میں گل تو سنائی جناب تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ان سنانا پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ آپ نے تحفظ کس طرح کیتا ناموس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر پاک دے بوئے دے گئے، جی کون ہے؟ حضور ذرا بات تشریف لے آئے کہ فیصلہ ہے، آپ بات تشریف لے آئے، فرمایا جی گل کرو۔ یہودی کہنے لگا جناب میری گل پہلے سن لو، اے وے منافق بشر میں یہودی تواڈے نبی دی بارگاہ چ گئے ہیں کہ فیصلہ انہاں نے کیتا ہے میرے حق وچ، یہودی دے حق وچ، انہیں آکھیا مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں۔ صدیق اکبر کو گئے انہاں کہ جو فیصلہ میرے نبی دا وہی فیصلہ ابو بکر صدیق دا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا انہیں آکھیا میں نے نبی دا فیصلہ قبول نہیں، انہیں آکھیا، فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ ذرا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، تلوار لین دی نیام وچوں پار کر کے ننگی تلوار لے کے باہر آ گئے، آندیاں اس منافق دی گردن اتار دی، فرمایا اے کائنات والیو سن لو جنوں نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوئے ادا فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دی ہوندی ہے۔ اچھی کہہ دیو جنوں نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوئے ادا فیصلہ عمر دی تلواری کر دی ہوندی ہے، ادا فیصلہ عمر دی تلواری کر دی ہوندی ہے۔ میں دو روایتاں پیش کی دیاں نے اور میں تیسری روایت لگا پیش کرن اور بھائی دے حوالے نال غزوہ بدر دا ویلا ہے۔ جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سکا بھرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں والوں غزوہ بدر دے اندر لڑدا ہے، لڑدیاں اپنے بھرا دے سامنے آیا،
جناب مصعب بن عمیر صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرا دی دھاؤں لا دی تھی، فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی میں جا کے ساڑھے سامنے آکے لڑے گا وہ دا فیصلہ ساڑھیاں تلواریں کرن گیا۔ جو قرآن دسیا صحابہ نے عملی ثبوت اس کا پیش کر کے بخایا، عملی ثبوت پیش کر کے بخایا۔ ہن بڑی اہم روایت لگا پیش کر، بڑی توجہ۔ ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ جو بھی موقع ہے نعت شریف پڑھیں، ہمیں تو یہی ہوتا ہے جو بھی موقع ہے نعت شریف پڑھ لیں، جو بھی موقع ہے نعت شریف پڑھ لیں، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن صحابی کا عمل دیکھو، بخاری شریف دی حدیث لگا پیش کر، جاگ دے ہو؟ بولو بولو بولو، جاگ دے ہو؟ بخاری شریف دی حدیث، صحابی دا نام سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نے جڑے جرنیل صحابی سن، کیڑے صحابی سن؟ جرنیل صحابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ شریف اندر ایک کھتری رہیں گا سی، میں تو کھتری آنا، اسی منافقان دا سردار عبداللہ بن ابی، میں ہوں کھتری آنا، عبداللہ بن ابی منافقان دا سردار او رہیں گا سی، او دا ملہ بکرہ سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے اتے تشریف فرما ہوئے تھے، عبداللہ بن رواحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال نے وہ جتوں گھرتوں کو باہر اٹھے آنا گدے نال تے وہ جڑا کھتری سی نا انہیں اس طرح کر کے نا اپنے ناک کے انج رکھ دیا، انہوں پتہ ہی نہیں مدینہ شریف دے کٹے دی شان کی ہے، وہ کھتری نوں پتہ ہی نہیں مدینہ شریف دے گھرتوں کو باہر دی شان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام، فرمایا جنہوں کوڑ دی بیماری ہوئے اپنے جسم اسے مدینہ منورہ دا گرد و غبار پالوے کوڑ ٹھیک ہو جائے، کوڑ دی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اتنی شان ہے غبار مدینہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ منو بھی لے جائے تو اللہ بھی لے جائے، سبحان اللہ۔ جے کو ہوتے چاڑو دیندہ ہوئے نا تو پھر اینج نہیں کرنا، کھلا رکھو، لمبے سانس لو تاکہ وہ گرد و غبار اندر جائے، تو وہ پتھری نہیں بنائے گا جا کے پتھریاں کٹے گا۔ ہاں عام کٹا جڑا نا پالک کھاؤ ساگ کھاؤ وہ یہ نال کرک ہوندی ہے، ریت ہوندی ہے، اس واسطے پتھری بندی ہے گردے وچ، تے مدینہ منورہ دا گرد و غبار اندر جان دے وہ پتھریاں کٹ دے گا، بڑھن نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محلہ عبداللہ بن ابی منافقان دے سردار کھتری دا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو گزرے تو انہیں اینجی کر لیا، انہیں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنی وری آکھیا نہ آئے تو لنگیا کرو، تسی لنگ دے ہو تے میری طبیعت جڑی نا خراب ہو جاندی، کیونکہ توڑے گدے دی بو جڑی نا انی کراہت والی ہے، منو نا پسند ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جاندی۔ ہن چاہیدہ سی نا حضرت عبداللہ بن رواحہ جڑے نے اتنے کھلو کے ناش ہی پڑھن لگ گئے، تینوں کی پتہ ہوئے ساڑھے آقا دی شان دا، آلہ حضرت فرماتے ہیں، تینوں کی پتہ ہوئے ساڑھے آقا دی شان دا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، تینوں کی پتہ ہوئے ساڑھی سرکان دی شان دا حسن میاں فرماتے ہیں، چاہیدہ سی نا انہوں نے حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وہ پڑھ دے ناچری پڑھ دے، لیکن انہوں نے ادھر ناز شریف نہیں پڑھی، کیوں؟ ان کو پتا تھا تعریف مصطفیٰ کا موقع اور ہوتا ہے، اور جہاں ڈٹنا ہو وہ موقع اور ہوتا ہے، جہاں ڈٹنا ہو اور ڈٹ کے بات کرنی ہو وہ موقع اور ہوتا ہے، اور سنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع اور ہوتا ہے۔ وہ چپ کر کے نہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں آپ دے کدے دے نموز دے تفظ واسطے، سرکار دا نموز دا تفظ نہیں، کدے دے نموز دے تفظ واسطے، ایک کدے دی گالے
انہیں سرکار دی توہین نہیں کی تھی. عبداللہ بن ابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہیں کی تھی. انہیں یہ نہیں آکھیا کہ علم غیب نہیں ہے نا, انہیں نہیں آکھیا نور نہیں, انہیں نہیں آکھیا اختیار نہیں, بلکہ انہیں توہین کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے دی سواری دی توہین کی تھی. کہ عبداللہ بن ابی توہین کرے, عبداللہ بن رواحہ چپ رہے ہیں. کس سے پوچھا ہے, کس سے پوچھا ہے؟ پوچھن دی بھی گل نہیں, فتوہ لین دی بھی گل نہیں. کائنات دے سب تو بڑے مفتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جلوہ فرما رہے. عبداللہ بن رواحہ نے ایک وری نہیں پوچھا سونیا جواب دیا کہ چپ رہا, جواب دیا یا چپ رہا, نہیں پوچھیا. کہنے لگے یہ دے واسطے پوچھن دی تے لوڑ ہی نہیں, تحفظ دی گل ہوئے تے فتوے لئی دے, تحفظ دی گل ہوئے تے فتوے لئی دے نے, پوچھن دی ضرورت نہیں. آپ چپ نہ رہے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے منافقان دے سردار عبداللہ بن ابی ایک ہی بکواس کرنا یا نہیں بیا نتنو ہمارے کا توڑے گدے دی پھو نے میری طبیعت بگاڑ دیتی ہے, طبیعت خراب کر دیتی ہے. فرمایا واللہ میں بخاری دے الفاظ پڑھنا ہوا پیا. آپ نے فرمایا واللہ 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 لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا. فرمایا جڑے گدے دی توہین کرنا اس گدے دی شان تینوں میں دسنا وا, اے دی پو آنا ہے تیری پو نالو تیریاں ساریاں خوشبوواں پیچھے رہ جاندیاں نے, میرے آقا دے گدے دی پو اگے نکل جاندی. ہن تسی دیکھو جڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے دی توہین برداشت نہیں کرتے, میرے آقا دی توہین برداشت کرتے ہوں. تسی بولو پا میں نام بولو تو میں تو انہوں پوچھتا ہی ہے نا, بولو سبحان اللہ, نہیں دسو کہ وہ توہین برداشت کرتے ہوں گے جڑے سواری دی توہین برداشت نہیں کر سکے. میں بخاری شریف پڑھنا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا, اور تیرے نالوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے دی خوشبو آلہ ہے. ان تسی حیران ہو جاؤ گے. اجے میں تو انہوں سنائی ہے بخاری, ان لگا ماں جلالین شریف سنان. کیڑی شریف؟ جلالین. ہر مکتبہ فکر دے مدارس اندر پڑھائی جاناری قرآن پاک دی تفسیر امام جلال الدین محلی تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ما دوہاں بزرگاں دی لکھی تفسیر, تفسیر جلالین. یہ دون جلالہ نے لکھی ہے اس واسطے جلالین ہے. وہ دے الفاظ سنو. جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بخاری دے اندر تے الفاظ نے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا, تیری خوشبو نالو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے دی خوشبو آلائے. جلالین دے الفاظ نے فرمایا واللہ لبولو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا. فرمایا تیری خوشبو نالو میرے آقا دے گدے دے پیشاب دی خوشبو آلائے. بولا دینے پیشاب نو واللہ لبولو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا. فرمایا تیری خوشبو نالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گدے مبارک دے پیشاب دی خوشبو آلائے. اتھوں پتہ لگ گیا ہے وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سواریاں دی توہین برداشت نہیں کر دے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا توہینہ کیویں برداشت کرتے ہونگے. وہ دے ساری کائنات نو دس دے ہونگے اے دنیا والی ہو ساری اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے. وہ دے ساری کائنات میں دس دے ہونگے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے, اے اس اچھے
سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ میں دعا ہی کر سکنا، میں بھی پینڈوں ہاں، تسی بھی پینڈوں، دیسی ہو تسی بھی، میں بھی دیسی۔ دعا کرنا بھی سونے جڑا تہاڈا ذکر جوان ہوئے، سینے دا زور لا کے کرے، تے قبر وچ جائے تے سونے چانن ہویا، سبحان اللہ، حشر وچ جائے تے حوض کوثر دے جامہ دا انتظام ہویا۔ سبحان اللہ، دعا ہی کر سکنا کہ محبوبہ جدوں رات جا کے سنے تے تہاڈا دیدار نصیب ہو۔ دعا کر دی تھی، اللہ قبول فرما لے گا۔ مل کے ذرا کہہ دیو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، مل کے ذرا کہہ دیو، سب سے اولا سب سے اولا تو میں عرض کرنا میں پیا مسلمان بھائی ہو، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی توہین کے میں برداشت کر دے ہونگے، کر دے ہونگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگ دا ویلا ہو یا امن دا ویلا ہو، کسے موقع تے بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ توہین برداشت کی تھی، جان دے دیتی ہے پر محبوب دے نموس تے حرف نہیں ہوتے، حرف نہیں ہوتے تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں پہلے ایک گھر سنائی تو ایک گھر میں اور لگا سنا، آپ نے غزوہ بدر وچ اپنے سکے ماموں انہوں نے تو اللہ دی، انہوں نے کہا تم میرا ماموں ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ والا ہے، تیرے میں زندہ رہن دا حق نہیں دینا، آپ نے گردن اتار دیتی تھی۔ یہ ہے جرت، یہ ہے بہادری۔ رہ گئی غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جنازے دی گل، سبحان اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے کوڑے کھا دے، کس گل وچ لوگ آندے سن کہ قرآن یہ مخلوق ہے، آپ فرماندے سن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے اسی طرح اللہ کی صفتیں بھی غیر مخلوق ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بڑے کوڑے کھاتے اس گل پیچھے، کہ جدوں پھر نانا لوگ باز آئے
تے آپ نے فرمایا ساڈا تے تہاڈا فیصلہ پھر جنازے کریں. سبحان اللہ. یہ میں ہمیں گل نہیں اخباری رپورٹ تو نہیں دے دیتی. سیر علام النبلاء امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتے چیپٹر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیرت دا وہ دے وچ اے جملے لکھے نے میں خود اپنی پینسل نہ نشان لایا بار. آپ نے فرمایا پھر ان کا اور ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے کرے. سبحان اللہ. تو دنیا نے پھر جنازہ ویکھے. بے شک بے شک. وہ من تے جنازہ ویکھ کے نا تے علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دی وہ گالی یاد آ گئی. سبحان اللہ. کہ جدوں لاہور باٹی گیٹ چوں اردو گزار دے باہر باٹی گیٹ ہے اتھوں جنازہ پہ گزردا سی. وہ جنازہ سی مولانا تاج دین رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. تے بابا لوگ سن اس جنازے وچ تے علم دین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اتھے کھلو کے نا ایویں التجا کیتی اللہ کے میں کہ یا اللہ مرنا بھی آئندہ تے جیونا بھی آئندہ. بے شک. یا اللہ علم دین مرے تے اینا کو جنازہ تے دے چھڑے. سبحان اللہ. علم دین فوت ہوئے نا تے اینا کو جنازہ تے دے چھڑی. جنازہ واہ ہے مولانا تاج دین رحمت اللہ علیہ تے اینا کو جنازہ تے علم دین دا بھی ہو جائے. پر دنیا نے ویکھیا کہ اس دور میں 6 لاکھ سبحان اللہ. جدوں میڈیا بھی نہیں سی ہوں تے پابندی لا دیتی گئی سی نا. ویسے میڈیا تے ہے سی نا لیکن جدوں میڈیا ہی نہیں جدوں الیکٹرانک پرنٹ سسٹم ہی نہیں جدوں فیس بک سسٹم نہیں اس دور اندر 6 لاکھ دا جنازہ. لیکن آج علم دین دی روح بھی خوش ہوندی ہوئے گی. سبحان اللہ. ممتاز قادری نمبر لے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ویسے 2 چیزاں انہاں دیاں مینوں سانجھیاں نظر آئیں. جو ہے سبحان اللہ. 2 چیزاں انہاں میں علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بھی پھندا آپ گلے پایا سا انہاں میں آپ ہی پایا. بے شک. سبحان اللہ. تے سپریڈنٹ جیل کہنے لگا علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نو کوئی کی کرنے لگا آپ نے پکڑ کے بندے نے چومیا. سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ. چوم کے پھر گلے وچ پایا. آپ نے فرمایا سپریڈنٹ جیل زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا مذہب علم دا ہے تے میرا مذہب عشق دا. سبحان اللہ. انہیں کہا چومیا کیوں نہیں. علم دین شہید رحمت اللہ علیہ تے غازی ممتاز قادری رحمت اللہ دمائے جواب دیتا. انہاں کہا چومیا اس واسطے میں جڑی شے یار دے در تک پہنچن دا ذریعہ بنے انہوں چومیے نہ دے ہو ذریعہ نہیں کی ہے. جڑی شے در محبوب تک پہنچن دا وسیلہ بنے ذریعہ بنے انہوں چومیے نہ دے ہو اسی کریے کی. اس واسطے چم کے گلے وچ پا کے جانا چاہنے ہیں اس کچھیری اندر جتھے بڑا لوگ ترستے نے کدی کچھیری مصطفیٰ دی حاضری نصیب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کچھیری اندر جانا چاہنے ہیں. حضرات نماز پنجگانہ نماز چپ کر گئے کنیا نمازاں 5 ایک قائم کرنا میری بھی ڈیوٹی ہے کہ تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. پوری کریں گے انشاءاللہ. جھوٹ تو بچنا یہ میری بھی ڈیوٹی ہے کہ تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. غیبت تو بچنا میری بھی ڈیوٹی ہے کہ تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. چغلیاں تو بچنا یہ میری بھی ڈیوٹی ہے کہ تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. کٹ تولنا کٹ ناپنا اس برائیاں تو بچنا یہ میری بھی ڈیوٹی ہے تے تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. لوگاں دی بہو بیٹیاں دی عزت نو رسوا کرنا موبائلاں دے ذریعے نیٹ دے ذریعے اس بچنا یہ میری بھی ڈیوٹی ہے یہ تواڈی بھی ڈیوٹی ہے. اپنے خیالات نو پاکیزہ رکھو اپنی سوچاں نو پاکیزہ رکھو اور دل اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دیو. کیوں کہ جدوں یہ محبت آ جائے نا اتھے پھر غیر دا پھیرا نہیں پہنگا. اور جڑے حسن پیچھے لاتے تو سارے ایمان نو برباد کرنا پیا نوجوانا. یہ حسن 5-3 سالاں بعد ٹل جاندہ ہے.
لیکن جس حسن دی میں تو دعوت دین لگا اے حسن ٹلدا نہیں، اے والضحا واللیل اذا سجا، چہرے دی قسم اللہ اٹھائی، زلفاں دی قسم اللہ اٹھائی، اور نال فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حسن کٹنا نہیں، اے ہر لمحے ودی جانا ہے پیا، ہر لمحے ودہ ہے پیا، ہر لمحے ودہ ہے پیا، حتیٰ کہ قیامت والے دن میدان محشر وچ جتنا چانن ہوئے گا روح والضحا دا چانن ہوئے گا۔ ایک آئی دی رات گزر رہی ہے، کل دی رات، پھر پرسوں والی رات، لیلۃ البرات، شب برات، اس رات نو ضائع نہ کرے، اس رات نو ضائع نہ کرے۔ 5 راتاں میں کہ اے رات ہے جس رات نو جڑی دعا کرو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ میرا اللہ قبول فرما دیں گا، اللہ قبول فرما دیں گا۔ جاگیا جی سونا چاہے جی، اس رات میں جاگ کے نفل نوافل، ذکر اذکار، درود و سلام، پھر اپنے گناہاں دی معافی، یہ سارے کام اے ایمان والے ہو میرے تے تواڈے کرنا ہے۔ اساں اللہ نال پیار کیتا ہے، ایمان لے آندا ہے، یوم آخرت تے ایمان لے آندا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہے۔ ساڈا تعلق صرف اور صرف او دے نال ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے در دا غلام ہے۔ وارے چ سودا ہے، بولیے وارے چ سودا ہے۔ اور میرا دیکھو وہ کی عنوان دے ہو ہم زلف پنجابی کے اندر ساڑھو آندے وہ تھوڑا جا وہ پھسلے ہے، وہ زلیل آل نو ہے، اگر زلیل آل سمجھ دو زلیل آل نو ہے، وہ میں نو علامہ صاحب بڑا دل ہو دریا تھوڑے تو بڑی اداسی ہے، تو جدوں نے پہندیا نہیں دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیلی فون دے، میں آگوں سناؤ جی کی یاد یعنی جواب دیں، ہمارا جواب اس کے لیے جو ہمارے آقا کا غلام، سبحان اللہ، ہمارا تو تحفظ یہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ دی توفیق نہ 1 گھنٹہ تے 16 منٹ میں تھوڑے سامنے گفتگو کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے پھر سانگلائل گیا، سانگلائل تو پھر چلیا، پھر تھوڑے کول آیا تے پھر آ کے گفتگو دے اللہ نے توفیق نصیب فرما دیتی۔ تے جے تساں سویر دی نماز پڑھ لی تے سمجھو ساڑی محفل قبول ہو گئی۔ کی خیال ہے؟ کیوں شاہ صاحب ایجی گل ہے نا، جے فجر دی نماز پڑھ لی نا اساں تے پھر سمجھئے کہ ساڑی محفل قبول ہو گئی، اللہ دے فضل و کرم انشاءاللہ۔ تے ہن 2 شعر سلام دے پڑھ لی تو اس کے بعد دعائے خیر ہو جائے، قبلہ شاہ صاحب دعا فرما دیں گے، تو اس کے بعد جو بھی وہ لنگر شنگر کوئی نہیں، لنگر کوئی نہیں جی اندر ہی ہے جو ہے، تے پرسوں کھا لیا جائے یا سوئے ناشتہ کر لیا، پرسوں انشاءاللہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔